آج عمران خان صاحب نے خود بہت زیادہ القادر ٹرسٹ کے کیس میں جج صاحب سے انہوں نے خود ایڈریس کیا اور کافی اگریسو ہو کے انہوں نے کیس اپنا آرگیو کیا. اس سے پہلے ان کی میں نے یہ اگریسونیس ایک کیس میں اور دیکھی تھی. آج بھی میں نے ان کو کافی جو ہے وہ تکلیف میں دیکھا کہ انہیں فائنینشیل کرپشن کے کیس میں ان کو ملوث کرنے کی دوبارہ ایک دفعہ نیب کوشش کر رہا ہے. میں ہوا ہے کہ سبھی عدالتیں جیل میں تشریف لا رہی ہیں. یہ تو سنا تھا کہ ملزم کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں. یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ عدالتیں چل کے جیل میں آئیں. تو یہ نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ کہاں اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے. آج عدالت عالیہ کی جانب سے ایک ریلیف ملا نظر آ رہا ہے. لگتا ہے کہ آپ کو کوئی انصاف کے دروازے کھلنے والے ہیں آپ پہ؟ دیکھیں انصاف تو کرنا پڑے گا. انصاف کفر کی ریاستیں چلتی ہیں, بے انصافی کی ریاستیں نہیں چل سکتی. تو انصاف تو باہر کے فراہم کرنا پڑے گا. عدالت عالیہ کرے, عدالت عظمیٰ کرے, انشاءاللہ انصاف ملے گا. ہم کوشاں ہیں. ابھی ہائی کورٹ سے ہی میں آ رہا ہوں سیدھا, اور ہائی کورٹ کی بی بی کے صاحب نے ہم نے وہ کیا ہے. اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں نیب کے لوگ, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. بلا لیے اچھا, اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ غلط قانون کے 3 تاریخیں انہوں نے پڑھوائی, غلط قانون کے وہ کر رہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نعیم حیدر پنجوتھا, لطیف کھوسا اور دیگر وکلاء باہر عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اچانک دوسری دفعہ القادر ٹرسٹ میں نیب کی تفتیشی ٹیم اندر آئی. پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینے کی کوشش کی گئی, جس کو 2 دن کے ریمانڈ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا, غیر قانونی قرار دیا, اور ریمانڈ کو بھی, اور ان کو واپس ان کو آزادی دی. سو آج دوبارہ نیب ایک بند ہوئے ہوئے کیس کو, ایک بند انکوائری کو, مرکزی ملزموں کو انویسٹیگیٹ گرفتار کیے بغیر دوبارہ دوسری دفعہ اسی مقدمے میں ریمانڈ لینے آئی ہے, جس میں پہلے ان کو ایک دفعہ ریمانڈ مل چکا ہے. عمران خان صاحب شامل تفتیش ہو چکے ہیں. اور آج عمران خان صاحب نے خود بہت زیادہ القادر ٹرسٹ کے کیس میں جج صاحب سے انہوں نے خود ایڈریس کیا اور کافی اگریسو ہو کے انہوں نے کیس اپنا آرگیو کیا. اس سے پہلے ان کی میں نے یہ اگریسونیس ایک کیس میں اور دیکھی تھی. مقدمے تو 100-150 ہیں. جب ذل شاہ کا بھی کیس ان کے اوپر ڈالا گیا تھا تو ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی. آج بھی میں نے ان کو کافی جو ہے وہ تکلیف میں دیکھا کہ انہیں فائنینشیل کرپشن کے کیس میں ان کو ملوث کرنے کی دوبارہ ایک دفعہ نیب کوشش کر رہا ہے. 100 دن کی گرفتاری کے بعد, اور آج نومبر پچھلے سال کی حکومت گرانے کے بعد آج نیب دوبارہ آ گئی ہے گرفتار کرنے, جبکہ ان کی ریویژن پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. میں آپ کو آج یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج عدالت نے جہاں پروسیڈنگز کی وہ ایک بہت بڑی کورٹ تھی بیڈمنٹن کی, اور اس کورٹ میں آج سے پہلے میں نے بطور وکیل محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسنیشن کا کیس اس عدالت میں چلا تھا, اور اسی کیس میں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے اجمل قصاب کا کیس چلا تھا. سالوں سال یہ کیسز چلے تھے مگر اس میں فیصلہ نہیں ہوا. اور اسی کمپاؤنڈ کے اندر اسی دن ایک وقت میں 3 کیسز چلتے تھے. اجمل قصاب کا کیس ہوتا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسنیشن ہوتی تھی, اور ممتاز قادری کا کیس ہوتا تھا, سلمان تاثیر صاحب کی اسیسنیشن ہوتی. مگر آج ان کیسز کے بعد اس کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت دہشت گردی کی آرگی ہو رہی تھی, ٹائر جلانے تھے, اور سائفر جیسے بوگس مقدمے میں اسی کورٹ میں کتنے سالوں کے بعد دوبارہ ایک وزیر اعظم بطور ملزم جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بڑا افسوس ہوا کہ یہ وہ کورٹ ہے جہاں پر ڈینجرس, ڈیسپریٹ اور ہائی پروفائل کیسز کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے, نہ کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو ٹائر جلانے کے الزام میں, یا جو دفعہ 144 کے مقدمے ہیں ان کی ضمانتوں کے لیے یہ عدالتیں یا یہ کورٹس استعمال کیے جائیں. تو آج وہ ہوا. مگر آج عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنی فیملیز کے ساتھ ملنے کا بہت
टाइम मिला सुबह 9 बजे से लेकर आप समझ लें 5:30 बजे तक इमरान खान साहब की अपनी बेगम साहिबा से भी और अपनी तीनों बहनों से भी और अपने एक भतीजे से भी और अपनी पूरी कानूनी टीम से भी उनकी बहुत लंबी इंटरेक्शन रही 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं। हम बतौर वकील इस वक्त पैनाडोल की भी ज़रूरत है, चाय की भी ज़रूरत है, और ना हम इस तरह का काम कर सकें ना कर सकते जैसे काम करवाया जा रहा है। सो ये ना सिर्फ इमरान खान साहब को कैद में रखा गया, मैं कहूँगा उनकी लीगल टीम भी अंदर कैद में ही थी। हमें अभी 6 बजे रिहाई मिली है तो हम आपके पास आए। तो आज सारे दिन में एक ही शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी भी है, नैब भी है, साइफर भी है। सो सब चीज़ें, हर जुर्म, हर क्रिमिनल ऑफेंस ट्राई हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको जेल के अंदर रखा जा सके। सर, ये पहले आप ऑफेंसिव आपने बताया ट्रस्ट में कितने दिन की रिमांड की इस्तदा की गई, उस पर आपका आर्गूमेंट क्या था? 10 दिन की इस्तदा की गई है, जिसको जज साहब अभी कुछ ही देर में आपके इल्म में आ जाएगा कि जज साहब ने क्या फ़ैसला किया है। मगर जज साहब ने इमरान खान साहब के आज अपने दलाइल उसमें बहुत ज़बरदस्त सुने हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 रुपये का या 1 आने का भी बेनिफिट मुझे या मेरी वाइफ को अलकाद ट्रस्ट में नहीं हुआ। जब शामिल तफ्तीश हो गए हैं, जब बयान दे दिया है, जब 2 दिन की गिरफ्तारी काट ली है, तो दोबारा रिमांड किस बात का, और कुछ भी रिकवर नहीं करना। मैं तो ऑलरेडी जेल के अंदर हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि नैब को भी ज़रा एहतियात से वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करना चाहिए, क्योंकि इनको फिर बाद में नदामत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है। कभी गिरफ़्तार करना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि ना ही पकड़ा जाए तो बेहतर है, और वो भी ऐसे बोगस केस में। तो ये दोबारा बड़ा अनजस्टिफाइड रिक्वेस्ट और डिमांड थी, और रिमांड के ऊपर तो जजेस ने ऑफकोर्स को मैकेनिकल डिमांड पर नहीं दे देना कि अगर नैब रिमांड मांग रही है तो उनको ऑटोमेटिकली रिमांड दे दिया जाए। जज साहब ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अब से कुछ देर के बाद आपके पास ये बात आ जाएगी कि आया नैब दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है या उनको उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। रिमांड की ज़रूरत क्यों पेश आती है? यू रिक्वायर द पर्सन ऑफ द बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। पहली बात, अगर ये मुकदमा सीरियस होता या रिमांड की वाकई ज़रूरत होती, तो क्या आज 100 दिनों के बाद नैब आती उनकी गिरफ्तारी लेने के लिए? आज ये जज साहब ने बात नोट की थी, इसका जवाब नहीं। आपको 100 दिनों के बाद याद आया आज खान साहब को ज़ेरे हिरासत 100वां दिन है कि आज 100वें दिन आप उनका फ़िज़िकल कस्टडी उनकी मांगने आए हैं। और अगर उनकी ज़मानत का मामला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है, और अगर इसी मुकदमे में उन्होंने पूछा, आपने इनका बयान ले लिया हुआ है, ये 2 दिन पहले ही आपकी तहवील में रह चुके हैं, तो अब दोबारा रिमांड। सो ये फर्स्ट, इन अदर वर्ड्स, ये नैब का फर्स्ट रिमांड नहीं था।